الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر وشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 4 خلفاء کی جو امتیازی صفات کا ذکر فرمایا ہے، جو ہم خطبے میں سنا کرتے ہیں، جس کا ذکر میں نے بھی بار بار کیا ہے، وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل جو ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ پھر نہیں فرمایا، مطلب کسی اور وقت میں فرمایا کہ اللہ کے حکم کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت، حکم کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ تیز سخت، اشدہم، سب سے زیادہ شدید وہ عمر ہیں۔ کسی اور موقع پر کبھی آپ نے فرمایا کہ اصدقہم حیاء عثمان، کہ عثمان کی حیا کی تصدیق کیجیے آپ لوگ۔ اور کسی اور موقع پر کبھی کوئی موقع آیا تو حضور نے فرمایا کہ اقضاہم علی، کہ قاضیوں میں سب سے زیادہ بہترین قاضی، فیصلہ کرنے میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی۔ میں نے اس سے پہلے 3 خلفائے راشدین کا ذکر اسی منبر سے کیا ہے، اور اب 4تھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گزارشات گزشتہ جمعے سے رکھ رہا ہوں۔ آج بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب حضور نے فرمایا واقضاہم علی، تو اس کو ہم کیسے ثابت کریں گے، اس کا ثبوت کہاں ہے، اسی تعلق سے میں چند باتیں رکھنا چاہوں گا۔ وہ کون سے فیصلے تھے جس کی بنا پر حضور کا فرمان سچ ثابت ہوتا ہے؟ 3 واقعات کا ذکر میں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو چھوٹا سا واقعہ ہے، اور 2 ذرا آپ بھی اگر چاہیں میتھمیٹکس سے کیوں نہ ہو آپ، تو بھی آپ کے لیے بہت مشکل چیز ہے، اور آپ حقیقت میں اشش کر جائیں گے حضرت علی کے فیصلے پر۔ تو پہلا سمپل سا واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تھا ایک بار، اور جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل کو بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے حضرت علی کو بھیجا تھا، تو کہا صحیح فیصلے کرنا۔ ایک بار ان کے پاس کوئی مقدمہ آیا، اور مقدمہ یہ تھا کہ کسی ایک شخص پر چوری کا الزام تھا۔ چور جو ہے آپ جانتے ہیں، انوسینس، اپنی معصومیت، بے گناہی، سچ میں بھی اور جھوٹ میں بھی اس کا اظہار کرتا ہے، چاہے وہ چور ہو یا نہ ہو، یہی کہے گا کہ میں تو بے گناہ ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ تمہارے پاس یہ جو ہے چور کا الزام، اس کا چوری کا الزام ہے، یہ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس، تم لوگوں کے پاس؟ تو لوگوں نے 2 گواہ پیش کر دیے، چوری کے ثبوت میں اس کے 2 گواہ پیش کر دیے۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ٹھیک ہے 2 گواہ آ گئے ہیں، میں بات مان لوں گا، لیکن انصاف ہی کب ہوا؟ اسے یہی بات اگر ہوتی تو ہمارے لیے مثالی کب بنتا یہ واقعہ۔
یعنی ہمارے ہاں جج سمپل سی بات پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بات مان لیتا ہے، وہ جرح نہیں کرتا پھر مزید، جبکہ جرح اس پر بھی کرنی چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان گواہوں سے جرح شروع کر دی، اور کرنا چاہیے گواہوں سے بھی جرح کہ تم سچ کہتے ہو۔ کسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی کون گواہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کا یہ بے گناہ ہے اور اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دھمکایا ان دونوں گواہوں کو کہ دیکھو تمہیں جو ہے میں تمہیں سزا دوں گا اگر تم جھوٹ بولو گے، تو تم نے جھوٹی گواہی دی ہے، جھوٹی گواہی کی سزا ملے گی تمہیں۔ اور یہ کہہ کر خوب دھمکا کے پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ کام کرنے کے دوران میں جب آپ نے دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھا تو دونوں گواہ جا چکے تھے، غائب ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ملزم کو کہا تم بھی جاؤ، بس تم بھی جاؤ۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ثبوت نہیں ہوا، اور نہ ان سے کچھ کہا حضرت علی نے دوبارہ بلواتے، یہ بھی نہیں کیا کہ بلوا لیتے کہ تم نے کیوں غلط بات کہی تھی۔ ٹھیک ہے انہوں نے غلط بات کہی تھی، لیکن وہ اپنی غلطی پہ نادم ہو گئے ہیں، کیونکہ سوچئے وہ گواہ غلطی پر نادم ہو چلے گئے خاموشی سے، تو اس لیے ان پر کوئی سزا بھی نافذ نہیں ہوئی، اور بیچارہ وہ بچ بھی گیا جس پر الزام لگا ہوا تھا، جھوٹا الزام لگا ہوا تھا۔ یہ علی سمجھ گئے تھے جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے کہتے ہیں انصاف، سمپل سا ایک انصاف۔ لیکن اب دو واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں۔ اگلا واقعہ جو میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر ایک شیر آ گیا، تو وہاں کے علاقے والوں نے اس سے بچنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے کنواں کھود دیا۔ قبیلے کے لوگوں نے وہاں کنواں کھودا، اور کنواں کھودا تو شیر جو تھا اس میں گر گیا۔ مقصد ہی ان کا یہ تھا کنواں کھودنے کا کہ گر جائے شیر اس کے اندر، اور اس کے بعد ہم جو ہیں مار ڈالیں اس کو، کسی طریقے سے کچھ کر دیں۔ بہرحال کنویں میں جب شیر گر گیا تو اب لوگ جو تھے اکٹھا ہو گئے، تماشبین اکٹھے ہو گئے، اور آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگے اور ایک دوسرے کو دھکا دینے لگے مذاقی میں۔ اب اسی دھکم تیل میں، یا جو بھی کہہ لیجیے آپ اس کے لیے، ہنسی مذاق میں ایک شخص گر گیا، ایک شخص نیچے کنویں میں گر گیا۔ جب کنویں میں جب گرا ہے وہ نیچے، تو جب وہ گر رہا تھا تو اس نے جلدی سے ایک ہاتھ پکڑ لیا دوسرے شخص کا، دوسرا شخص جو تھا وہ بھی گر گیا، اس نے تیسرے شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ بھی گر گیا، اس نے چوتھے شخص کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بھی گر گیا، اور چاروں گر گئے، اور چاروں کو شیر نے کھا لیا کیا؟ مار ڈالا۔ چاروں کو شیر نے مار ڈالا۔ اور اب یہ چار جو تھے جو مقتول ہو گئے ہیں، ان کے رشتہ داروں نے خوب بہا انصاف کے لیے کہا، اور کہا کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، ہمارا آدمی مارا گیا اور مار ڈالا گیا ہے، اور کنواں کھدوایا گیا تھا، یہ اس کا ذمہ دار یہ فریق ہے جس نے کنواں کھدوایا ہے، اور یہ تمام باتیں جو ہوئیں ہمیں انصاف ہمیں دلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم چاہو تو اللہ کے رسول سے انصاف کرا لو، بہتر ہے، اور اگر تم چاہو تو میں بھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کر دیجئے، بتائیے آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے پہلے گرا تھا اس کو 1/4 خون بہا کی رقم وہ دیں گے جنہوں نے کنواں کھدوایا ہے، جنہوں نے کنواں کھدوایا ہے شیر کے گرانے کے لیے، وہ قبیلہ 1/4 رقم کو بہا کی اس شخص کو، اس مقتول کو جو سب سے پہلے گرا تھا اس کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس نے جس کا ہاتھ پکڑا تھا اس کو 1/3، اس نے جس کا ہاتھ پکڑا اس نے 1/2، اور سب سے آخر میں جس نے چوتھا والا جو سب سے اوپر تھا اس کو پورا کا پورا خوب بہا دیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں، میں سوچوں، میتھمیٹکس میں کچھ لوگ ہوں گے یہاں پر، ہم بھی اس کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اتنی بات ضرور سوچیں، کیونکہ میں بھی میتھمیٹکس اسٹوڈنٹ رہا ہوں، کہ ظاہر ہے کہ ذمہ دار ایک شخص وہ ہوگا جو بالکل انوسینٹ ہوگا، وہ گر پڑا ہوگا اچانک، اور ایک وہ ہوگا جس کے گرانے میں دوسرا شخص ذمہ دار زیادہ ہوگا۔
تو جس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہوگی اس کو زیادہ ملنا چاہیے معاوضہ، اور جو اپنے غلطی سے گر گیا ہوگا اچانک، ظاہر ہے اس کو وہاں نہیں ملنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو پہلے والے کو آپ نے جو کہا کہ 1/4 اس کو ملے گا، یعنی وہ سب سے کم اس کو حصہ مل رہا ہے، کیونکہ وہ پھسل گیا پیر، اس کا پیر پھسل گیا ہے، یعنی مذاق تو سب کر رہے تھے لیکن پیر اس کا پھسل گیا ہے۔ تو پیر جب پھسل گیا ہے لیکن اس نے دوسرے کو جو پکڑا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، تو اب وہ جو گرا ہے اس کو جو مل رہا ہے 1/3 مل رہا ہے، اور اس سے پہلے والوں کو جو مل رہا ہے، اس کے اوپر والوں کو جو مل رہا ہے وہ 1/2 مل رہا ہے۔ اور آخر میں وہ جو شخص ہے جو بالکل کھڑا ہوا تھا وہاں پر، ہے کہ نہیں، اور اس کو وہ جو ہے اس میں کوئی بالکل ذمہ دار نہیں مانا جا رہا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، اس کو ہاتھ پکڑ لیا گیا، وہ گر گیا ہے، نیچے والے نے ہاتھ پکڑ لیا، اس کو گر گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کے لحاظ سے بیچارہ آخری والا شخص جو تھا وہ سب سے زیادہ انوسینٹ ہے، سب سے زیادہ ایکسیڈنٹل اس کی موت ہو گئی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری جو بنتی ہے پوری کنواں کھودنے والوں کی بنتی ہے، تو کنویں کھودنے والوں کو پورا وہاں اس کو دینا ہے جو سب سے آخر میں مرا ہے، اور سب سے پہلے والا جو گرا تھا وہ اپنا ذمہ دار تھا، پھسل گیا تھا پیر اس کو 1/4 ملتا ہے، اور درمیان میں انہوں نے 1/4 اور پھر 1/3 اور 1/2 پھر ایسے کر کے کیا۔ ظاہر ہے میری بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، لیکن بہرحال یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لاجیکلی ایسے ہی ملنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی تو میں بھی نہیں کہہ سکتا اور آپ بھی نہیں کہہ سکتے کوئی بھی کہ 1/4 1/3 1/2 کیوں ملے گا، یہ تو میں بھی نہیں سمجھ پاؤں گا، اور آپ بھی شاید تو میتھمیٹکس ہوں شاید سوچ لیں، تھنک کریں، میں تو نہیں سمجھ پایا، لیکن میں یہ سمجھ پایا کہ ریشنلی بالکل صحیح فیصلہ دیا انہوں نے، لاجیکلی بالکل صحیح فیصلہ دیا ہے۔ کون کتنا ذمہ دار ہے اس کو ذمہ داری کا اس حد تک اس کو شیئر ملنا چاہیے، اور سب کی ذمہ داری کنویں کھودنے والوں کو ملنا چاہیے کہ ایک شیر کو وہاں پر کیوں ایک طریقے سے پھنسا کر کے ڈالا جا رہا ہے۔ آج بھی وائلڈ لائف کے لوگ جو ہیں اصول کو جانتے ہیں کہ جانور کو اس طریقے سے نہیں پھنسانا چاہیے، وہ تو جانور ہے، اس کو ہٹا دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے، لیکن اس کو بجائے اس کے کسی جگہ پر اکٹھا کر کے یعنی کنواں کھود کر اس کو مارنے کا انتظام کیا جائے، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ 1400 سال پرانی بات کر رہا ہوں، جب تھا یہ اسلام نے یہ سکھایا تھا۔ قرآن میں کہیں ایسا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے ان کے اندر یہ فراست دی تھی، یہ فراست دی تھی، حضرت علی کی فراست ہے یہ۔ لیکن آخری قصہ جو ہے وہ آپ کو تعجب ہوگا اس پر، اور بہت پیارا قصہ ہے، مشہور بھی ہے شاید زیادہ۔ وہ یہ ہے کہ 2 مسافر تھے، ایک جگہ بیٹھے کھانا کھانا چاہتے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ 2 مسافر تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اس درمیان میں ایک تیسرا شخص آ گیا، اور تیسرا شخص آنے کے بعد میں وہ بھی شریک ہو گیا کھانے میں۔ اب تینوں لوگوں نے کھانا کھا لیا، مل کر روٹیاں کھا لی، تو وہ تیسرا شخص جو تھا جس کے پاس کوئی روٹی نہیں تھی، وہ ایسی آ کے بیٹھ گیا تھا، اس نے 8 درہم ان دونوں کو دے دیے کہ بھائی میں نے کھانا کھایا تم سے، اس کی میری کھانے کی اجرت لے لو مجھ سے۔ اب جب معاملہ یہ آیا کہ کس کا حصہ کتنا بنتا ہے، 5 روٹی والوں کا کتنا حصہ بنتا ہے اور 3 روٹیوں والے کتنا بنتا ہے، تو 5 روٹی والے نے 5 روٹی رکھ لی، 5 روٹی کے 5 درہم رکھ لیے، اور 3 درہم اس کو دینا چاہے، جس کے 3 روٹیاں تھیں اس کو 3 درہم دینا چاہے۔ انہوں نے کہا تو میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ یعنی مجھے تو پورا آدھا ملنا چاہیے، برابر ملنا چاہیے۔ سوچ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ جی۔ اب یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ بھائی تم اس کے پیسے جو دے رہا ہے وہ ٹھیک دے رہا ہے، بلکہ زیادہ دے رہا ہے، تمہیں 3 درہم مل رہے ہیں۔ 3 روٹی والے سے کہا کہ تمہیں 3 درہم مل رہے ہیں، بہت دیر مل رہے ہیں، انصاف تو یہ ہے کہ تمہیں اتنے نہیں ملنے چاہیے۔ وہ کہہ رہا تھا آدھے مجھے ملنے چاہیے، آدھے مجھے اور آدھے ان کو۔ تو کہا نہیں تم مان لو بات اس کی، کہا نہیں مت نہیں مانو، انصاف کیجیے میرے ساتھ میں، انصاف کیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انصاف کی بات اگر کر رہا ہے تو تجھے صرف 1 درہم ملے گا، اور 7 درہم اس کو ملیں گے 5 روٹی والے کو۔ تو کہنے لگے یہ کیسے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا کس طریقے سے فیصلے کو سمجھا دیا کہ سنو 5 روٹی تمہارے پاس ان کے پاس تھیں اور 3 روٹی ان کے پاس تھیں،
3 लोग खाने वाले تھے, ہر روٹی کے 3 حصے کر دو اگر تو 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, اور 3 برابر لوگ کھا رہے ہوں گے اگر تو 3 ٹکڑے کر لو تو 5 اور 3 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوں گے. 8 3 اور 24 ٹکڑوں میں سب برابر کھائیں گے, 8 کھائیں گے, برابر کھا رہے ہیں تو 8 کھائیں گے. لیکن 5 روٹی والا جو ہے اس کے ٹکڑے کتنے بنے, 5 یا 15, اور کھایا اس نے کتنے ہیں 8, تو 7 ایکسٹرا رہے. اور 3 روٹی والا کا کتنے ٹکڑے بنے, 3 یا 9 اور 8 تو خود کھا لیا اس نے, تو 1 جو ہے اس کا حصہ بنتا ہے صرف 1 درہم 13 ہوا اور 7 13 درہم ہوا, بالکل صحیح حساب تھا. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو, یعنی ہمارے جو اسلاف تھے کتنے ذہین تھے, عجیب, یعنی 1400 سال پہلے ایسا میتھمیٹکس ان کے پاس, ایسا فیصلہ ان کے پاس. اللہ رب کریم نے خاص ایمانی فراست کے ذریعے سے ان کے اندر یہ چیز دی تھی. اللہ رب کریم میرے اندر اور آپ کے اندر ان سے محبت, ایسی محبت جو ان کے شان نشان ہے, نہ زیادہ نہیں, عقیدت زیادہ نہیں, اتنی عقیدت جتنی عقیدت ہونی چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم.